بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان کامیابی کا راستے کے بارے میں ہے۔ سامعین کرام اور میرے محترم بزرگوں، اللہ کی ذات سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بسر کرنے کا طریقہ لے کر آئی ہوں۔ ہر نبی ایسا طریقہ لے کر آئے تھے، اگر امت ان کے طریقے پہ چلتی تو اللہ کی ذات سے کامیابی لے سکتی تھی۔ ایک تو کامیابی لینا ہے چیزوں سے اور ایک ہے کامیابی لینا اعمال سے۔ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے دو راستے ہیں، ایک واسطہ یا راستہ ہے چیزوں کا اور ایک واسطہ ہے اعمال چیزوں پر محنت کر کے، تو اللہ ہی کامیابی دیں گے اور فائدہ دیں گے، اور اعمال کو اختیار کرو تو بھی اللہ ہی کامیاب کریں گے۔ چیزوں پر اعمال کا واسطے کے بارے میں ملاحظہ کریں کہ لیکن ہمارے اور اللہ کے درمیان چیزیں واسطہ بنتی ہیں تو اللہ چیزوں کی شان کے مطابق کامیابی دیتے ہیں، اور اگر ہمارے اور اللہ کے درمیان اعمال واسطہ بنیں گے تو اللہ کامیابی دیں گے اپنی شان کے مطابق۔ کھیت کرو گے تو اللہ ہی اناج دے گا۔ جتنے انسانوں کو کھیتوں سے اناج مل رہا ہے سب کو اللہ ہی دے رہے ہیں، روپیہ بھی اللہ ہی دے رہے ہیں، لیکن اللہ سے لینے کے لیے ہم نے واسطہ بنا دیا چیزوں کو، تو اس میں کوئی شرط نہیں۔ شراب پی کر چوری کر کے دکان پر بیٹھا تو بھی اللہ ہی دیں گے۔ مشرک زراعت کرے تو اللہ غلہ دیں گے۔ جوا کھیلنے والا ملازمت کرے تو پیسہ اللہ اسے بھی دیں گے۔ اس میں کوئی امتیاز نہیں کہ مسلمان ہو، اچھا ہو یا برا ہو۔ چیزوں کی لائن کے اعتبار سے فائدہ اٹھانا ہے تو شرط کچھ نہیں، لیکن فائدہ چیزوں کی شان کے اعتبار سے ملے گا۔ سامعین کرام، چیزوں میں ایک نقص یہ ہے کہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں، اگر ختم نہ ہوئی تو چھوٹ جائیں گی، جیسے چیزوں کے باقی رہتے ہوئے انسان کا مر جانا۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں، اور چیزوں کی لائن سے اگر ہم فائدہ اٹھائیں گے تو نقصان یہ ہوگا کہ جس دن چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں اس دن فائدہ بھی ختم ہو جائے گا۔ چیزوں کی لائن پر اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں۔ عادت یہ ہے کہ دیتے ہیں، چیزوں کی لائن سے ملنا یقینی نہیں ہے، اس میں شک ہے۔ سونے چاندی پر محنت کی، آدمی نے روپیہ اور پیسہ خوب جمع کیا تاکہ عزت ملے، لیکن اللہ نہ چاہے تو عزت نہیں ملے گی۔ قارون کا یہی حال ہوا۔ چیزیں والی لائن مشکوک ہے، ہو سکتا ہے کہ کام بنے یا نہ بنے، اگر بنا تو تھوڑے سے وقت کے لیے بنتا ہے۔ قبر میں، حشر میں چیزیں کام نہیں آتی۔ آدمی مرتا ہے لیکن اس کی جائیداد سے قبر میں کوئی فائدہ نہیں اور آگے فائدہ بالکل نہیں۔ چیزوں سے تھوڑا فائدہ ملتا ہے اور وہ بھی موت پر ختم ہو جاتا ہے، اور چیزوں کی لائن پر ناپائیدار اور کچی ہے، اور دیتے ہیں لیکن چھیننے کے لیے دیتے ہیں۔ فرعون کو، قارون کو چیزیں دیں لیکن چھین لی گئیں۔ سامعین کرام، ہشام بن عبد الملک اور دوسرے بادشاہوں نے اپنی اولاد کے لیے دولت بہت چھوڑی لیکن اعمال پر نہیں ڈالا۔ یہ سب بنی امیہ کے خاندان کے تھے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ چچا زاد اور بھائی عبد الملک کے بیٹے تھے۔ سلطان عبد الملک، ہشام وغیرہ یہ سارے بادشاہ چیزوں کی لائن کو دیکھتے رہے ہیں، اور اگر ظلم کرنا پڑا تو ظلم کیا، اللہ کے حکم کو توڑنا پڑا تو توڑ دیا۔ انہوں نے بڑی عجیب بادشاہت کی، اور 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ چیزوں کی لائن اعمال کی رعایت کے بغیر ہے تو تباہ کرنے والی ہے، ہاں اعمال کی رعایت کے ساتھ ہے تو پھر کامیابی ملے گی۔ جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، پیسہ، یہ سب کچھ تھا اور اللہ نے ہی دیا تھا۔ حرام سے لو یا حلال سے لو، اللہ ہی دے گا۔ سلیمان بن عبد الملک کا بزرگ سے مشورہ، جو پیسہ اعمال کی رعایت کے ساتھ حاصل کیا جائے اور جو پیسہ اعمال کی رعایت کے ساتھ خرچ کیا جائے، ایسا پیسہ نقصان نہیں دیتا۔ لیکن اب بادشاہوں کے پاس پیسہ بہت سا آیا لیکن اعمال کو ذبح کر کے آیا۔ جب ان بادشاہوں کی موت کا وقت قریب آیا تو ان لوگوں نے اولاد کی خیر خواہی اس میں سمجھی کہ اولاد کو خوب جائیداد دی جائے۔ سلیمان بن عبد الملک نے موت کے وقت آخرت کی فکر کی کہ کیا حال ہوگا۔ ایک بزرگ سے اس نے مشورہ مانگا تو انہوں نے کہا کہ مرتے مرتے کم سے کم اچھے کام کرتا جا کہ کم سے کم اللہ تیرے حال پر رحم کھا لے۔ بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ اگر تو خاموش مر گیا تو بادشاہ تیرے بھائی کی طرف جائے گی
اور وہ بھی ظالم ہے اور ظلم ہی ہوتا رہے گا۔ اگر تیرے بہنوئی عمر بن عبدالعزیز کو اگر تو نے بادشاہ بنا دیا تو وہ نیک ہے، ظلم نہیں ہوگا، تو شاید اللہ تیری مغفرت کر دے۔ بادشاہ نے ایک تحریری منشی سے لکھوائی اور ڈبیا میں بند کر دیا اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد اس ڈبیا کو کھولنا، اس میں جس کا نام لکھا ہو اسی کو بادشاہ بنانا۔ سامعین کرام، ہشام منشی سے ملا اور یوں کہا کہ اگر میرا نام ہے تو میرا نام لکھ دے۔ عمر بن عبدالعزیز کو خوف تھا کہ کہیں بادشاہ میرا نام نہ لکھ دے۔ یہ بھی پہنچے اور کہا کہ اگر میرا نام لکھا ہوا ہے تو کاٹ دے تاکہ میں اس بوجھ سے بچ جاؤں۔ انتقال کے بعد بادشاہ کی جب ڈبیا کو کھولا گیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا تھا اور سب نے ان کو ہاتھ پر بیعت کی۔ سلیمان کو غسل دیا گیا تو بدن میں حرکت ہوئی۔ لڑکا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور کہا کہ میرا باپ مرا نہیں ہے، زندہ ہے، کیونکہ حرکت ہو رہی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے باپ کو جلدی سے دفن کر دے، قبر کا عذاب قبر میں جانے سے پہلے ہی دنیا میں آ پکڑا ہے بدعملی کی وجہ سے۔ سامعین کرام، ایک ڈاکو کا قصہ ملاحظہ کریں کہ ایک ڈاکو تھا، تبلیغ والوں کے ساتھ ہاتھ لگا اور 3 چلوں کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے حضرت جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ 3 چلوں میں حج کا ارادہ کیا اور حج بھی کیا اور وہیں سے مزید 3 چلوں کا ارادہ کیا۔ اللہ رب العزت اس کام کی برکت سے دہریوں اور ڈاکوؤں کو بھی دین اور دین کی محنت سمجھا رہے ہیں اور مصروف ترین لوگ بھی جماعتوں میں اپنا وقت لگا رہے ہیں۔ اللہ نے اس زمانے میں عالمی طور پر ایک چیز چلائی ہے، اب اس میں ضرورت یہ ہے کہ ایک سے جڑ کر کام کیا جائے۔ ایک پر جڑیں گے تو کام ہوگا ورنہ توڑ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی زمانہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب جڑے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی سب جڑے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی سب جڑے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی جیسے جڑنا تھا ویسے نہیں جڑے اور یہی حال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہوا تو اختلاف پیدا ہوا اور مدد و نصرت اٹھ گئی۔ ایک آدمی جو منتخب ہوا اس پر جڑنا بہت ضروری ہے، اس سے جڑ کر کام کریں گے تو کام ہوگا، کیونکہ جو منتخب ہوتا ہے اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے۔ سامعین کرام، ملک گیر شخصیتیں کے بارے میں ملاحظہ کریں کہ بعض شخصیتیں ملک گیر ہوتی ہیں، جیسے مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے پورے ملک میں کام کیا، انہوں نے نیچے سے کام شروع کیا، حالانکہ اکبر اعظم بادشاہ خوف مخالف تھا اور جہانگیر بھی مخالف تھا، مگر کچھ نرم پڑا، مگر جیل میں بھیجا تو انہوں نے نیچے سے ایسا کام کیا تھا کہ اوپر کے لوگوں کے نیچے جتنے آدمی تھے وہ سب حضرت کے تھے۔ اب جو حکم شریعت کے خلاف آتا تھا تو وہ لوگوں پر نافذ نہیں ہوتا تھا، تو جہانگیر نے قید میں ڈال دیا تھا۔ جہانگیر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا آدمی ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ تو جہانگیر نے معافی مانگی۔ اس کے بعد شاہجہاں کے زمانے میں دین اور چمکا اور اس کے بعد عالمگیر تو ولی کامل تھے، ان کے ذریعے پورے ملک میں دین کے نقشہ زندہ ہوئے۔ اور بعض شخصیتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان سے پورے عالم میں دین کا کام چلایا۔ 1000 برس کا جو وقفہ ملتا ہے اس میں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تربیت کا کام نہیں ہوا، لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کو اللہ نے قبول کیا۔ اب اس میں ضرورت ہے کہ اجتماعیت کی ایک منتخب آدمی پر جڑ کر کام کرنے کی اور ہم باہم مشورے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھے آدمیوں سے مشورہ لیں گے تو اچھا مشورہ ملے گا۔ سامعین کرام، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا کہ دوسروں نے اپنی اولاد کے لیے جائیدادیں چھوڑیں اور آپ نے اپنی اولاد کے لیے ایک ہفتے کا کھانا بھی نہیں چھوڑا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میری اولاد ہے، بے دین ہے تو یہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر دیندار ہے، نیک ہے تو اللہ ہی کافی ہے۔ میں نے کسی پر ظلم کر کے مال نہیں دبایا اور کسی کا حق میں نے نہیں دبوچا، جو ان کے دلوں میں نے ان کو دیا، دین کی دولت دی ہے، یہی ان کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح جب ہشام بادشاہ بنا تو یہ تو تھا چیزوں کی لائن کا آدمی۔ جب اس نے حکومت کرنے کے لیے مال کی نسبت پر بیت المال کو دیکھا تو وہ خالی تھا۔ اب سوچا انہوں نے مال کو کہیں چھپا کر رکھا ہوگا،
معلوم ہوا کہ ایک کمرے میں رات گزارتے تھے۔ فاطمہ سے کہا کہ ہمارے بہنوئی جس کمرے میں رات گزارتے تھے وہ کمرہ دکھاؤ۔ اس کمرے کو کھول کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا، اور ایک جانماز ہے اور ایک کوڑا ہے اور ایک رسی ہے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ سونے چاندی کے ڈھیر ملیں گے، لیکن جو کچھ بھی وہاں نظر نہیں آیا۔ کمرہ بھی خالی تھا، مال بھی نہیں اور کوئی سرنگ بھی نہیں ہے کہ کہیں چھپا کر رکھا ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رات کو وضو کرتے تھے، مصلے پر سوار ہو کر دعائیں مانگتے تھے اور روتے تھے۔ نیند جب آتی تھی تو اپنے کو رسی سے باندھ کر اپنوں کو کوڑے لگواتے تھے یا مار لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اے عمر، سب سے تو ان کے متعلق پوچھا جائے گا، لیکن سب کے تعلق سے تجھ سے پوچھا جائے گا، تو کیا جواب دے گا؟ کل کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی ہے۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے رات کے اعمال ان کو سنائے تو سارے ورثہ اور حشام کے بھائی وغیرہ جتنے تھے سبھی ہچکیاں مار مار کر رونے لگے اور یوں کہا کہ ہم نے عمر کو زندگی میں نہیں پہچانا۔ اسی طرح 2-3 دور کے بعد بنی عباسیہ کے ہاتھوں میں حکومت آ گئی۔ انہوں نے بنی امیہ سے خوب بدلہ لیا اور خوب لوٹا۔ جب حکومت کرنے کا خیال آیا تو انہیں بھی اپنے خاندانوں میں کوئی اچھا آدمی نظر نہیں آیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے پاس آئے اور کہا کہ یہ بڑے عہدے تمہارے لیے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ تم ہمارے دشمنوں میں سے ہو، کیونکہ یہ لوگ بنو امیہ میں سے تھے اور بنو عباسیہ بنی امیہ کے دشمن تھے، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ تمہارے والد نے تمہاری تربیت ایسی کی ہے کہ عہدوں کو امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ تم لوگ ہی چلا سکتے ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد نے کہا کہ ہم کو ان عہدوں کی ضرورت نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان عہدوں کی تم کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان عہدوں کو تمہاری ضرورت ہے، اور مجبور کر کے انہیں عہدے دیے گئے اور گورنر بنا کر علاقوں میں بھیجا گیا۔ سامعین کرام، مورخ کہتا ہے کہ 2 باتیں بڑی عجیب دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کو دین دیا اور بغیر مال کے چھوڑا کہ 1 ہفتے کا کھانا بھی نہیں ہے، تو وہ تو عہدوں پر آ گئے، اور جن شہزادوں کے لیے کروڑوں روپوں کی جائیدادیں چھوڑی گئی تھیں ان شہزادوں کو جامع مسجد کی سیڑھیوں پر 1 پیسے کی بھیک مانگتے ہوئے مورخ نے دیکھا ہے، اور کہتے تھے کہ یہ مسجد ہمارے باپ نے بنائی ہے اور یہ ہمارے چاچا نے بنائی ہے، ہمیں 1 پیسہ دے دو۔ اللہ نے بتایا کہ مال کا کوئی بھروسہ نہیں، اعمال کی لائن بڑی پائیدار ہے۔ اعمال والی لائن کو اگر ذریعہ بنایا تو اپنی ذات سے دیں گے اور زیادہ دیں گے، قبر میں دیں گے، حشر میں دیں گے اور دنیا میں بھی دیں گے۔ چیزوں والی لائن بغیر محنت کی نہیں چلتی، اس طرح اعمال کی لائن بھی بغیر محنت کی نہیں چلتی۔ سامعین کرام، دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے بنائے ہوئے سچے اور دین کے صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔